صلی علی شفیعنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی علی نبینا خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ عجز البشر بکمالہ صلوا علیہ وآلہ صلی علی نبینا صلی علی محمد عرش پہ تازہ شیر چھاڑ فرش پہ درفتوں دھام کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد یا سیدی یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک
کریم کا میرا دین بار انعام نہیں صلی انتظامیہ مسجد خطیب مسجد حاضرین محفل بزرگوں بھائیوں عزیزوں تین باتیں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے جنت کا مالک اللہ ہے، اور دلوانے والے سرکار ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میلاد منانے کے کیا فائدے ہیں؟ ہم سب اس وقت میلاد کی محفل میں ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عظیم اختر صاحب۔ ہم سب محفل بابے بولے محفل میلاد میں ہے، یہ محفل ہے میلاد کی جی، اور آپ نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ یہ لفظ سنا ہوگا میلاد میں۔ جی مرحبا۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے جی، اس کا معنی کیا ہے عظیم صاحب؟ کتنی عمر ہے؟ 8 سال۔ بس ایسا بشیر صاحب آپ نے تو مجھ سے سنا ہے نا، آپ کا خوش ہے۔ میں بشیر صاحب کو اور کرامت صاحب کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے عظیم الشان یہ مسجد تعمیر کی، خوبصورت اور بڑی مسجد تعمیر کی ہے۔ انہوں نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو پیش کی مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرنا تو سب نے ہے کہ نہیں مرنا؟ کیوں بابے مرنا ہے یا نہیں؟ سب نے مرنا ہے تو کام ایسا کر جاؤ کہ مرنے کے بعد آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔
اس مسجد میں جتنے لوگ بھی نماز پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، جتنے لوگ بھی قرآن پڑھیں گے، اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ عظیم صاحب جی جی، اور جنہوں نے مسجد میں حصہ لیا، بنایا مسجد کو، اس میں چندہ دیا، تو ان کو بھی مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مسجدیں کوئی سال دو سال کے لیے نہیں ہوتی، صدیوں تک یہ مسجدیں قائم رہتی ہیں۔ تو صدیوں تک جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، تو اس کا ثواب اس دنیا سے رخصت ہونے والے کو پہنچتا رہے گا۔ ثواب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مرنے کے بعد تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور کرامت سے خدمت کو قبول فرمائے اور کہ رزق میں وسائل آمدن میں برکت فرمائے۔ آمین۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، انگریزی کے لفظ بھی ہوتے ہیں نا، ان کا اردو میں معنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کون سی کلاس میں ہو؟ ٹینتھ انگریزی کا لفظ ہے، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دسویں کلاس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو سامنے مسافر یا سب ٹوپی والے ہیں، سمجھ آ رہے ہیں میری بات؟ آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں، آپ کا وقت میرے پاس امانت ہے، میرے پاس امانت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے اس وقت کو ضائع نہ کروں، جو بھی میں بات کروں تو آپ کو وہ بات سمجھ آ جائے اور سمجھ کر پھر آگے لوگوں تک وہ بات پہنچائیں۔ سمجھ رہے آپ؟ 22 سال میں نے داتا حضور کے ممبر پہ اور داتا صاحب کے مصلے پر نماز پڑھائی، 22 سال، سن 86 سے لے کر سن 8 تک۔ تو داتا حضور کی کرم نوازی تھی کہ مسلسل 22 سال تک اپنے قدموں میں جگہ دی۔ 30,000 35,000 کا مجمع ہوتا تھا جمعہ میں، میرا کتاب سننے کے لیے آتے ہیں۔ اس میں پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے، ان پڑھ بھی ہوتے تھے، سیاسی بھی، غیر سیاسی بھی، اپنے مسلک کے بھی، دوسرے مسلک کے بھی۔ جو کچھ بھی میں بیان کرتا تھا، کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ سمجھ کے آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، لوگوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر گفتگو کیا کرو، اپنی علمیت نہ جگایا کرو۔ اس لیے لوگوں کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، ان کو ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کو بنیادی باتیں بتانی چاہیے جو کہ انہوں نے آج تک نہیں سنی۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پیدائش۔ سبحان اللہ۔ کیا معنی؟ پیدائش۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ برتھ۔ کیا کہتے ہیں؟ برتھ کہتے ہیں۔ عظیم سے ٹھیک ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر سال کے بعد اس کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، سالگرہ منائی جاتی ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات کی جان عطا فرمائی، اس کائنات کی روح عطا فرمائی اور اس کائنات کے رب کے حبیب عطا فرمائی۔ اتنی بڑی عظیم و شان شخصیت کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی شان ہے، کسی کی عزت ہے، کسی کی عظمت ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے مقام کو آدم علیہ السلام
السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی کوئی رسول نہیں پہنچ سکتا، اور دنیا کا کوئی انسان آپ کے مقام اور آپ کی شان اور آپ کی عزت کو نہیں پہنچ سکتا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ آقا کریم کی شان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے۔ تو جس دن آپ تشریف لائے وہ 12 ربیع الاول ہے، آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ تو میلاد کا معنی کیا ہو؟ پیدائش۔ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ جی ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں کہ نہیں، اور ظہر سے پہلے فجر سے پہلے کتنی سنتیں؟ 4۔ اور اسی طرح ظہر کے فرضوں کے بعد 2 سنت، اور مغرب کے بعد کتنی سنت؟ 2 سنت۔ تو کیا نام ہے؟ جی محمد وسیع۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور عشاء کے فرضوں کے بعد کتنی سنتیں؟ پہلی سنتیں، پہلے بھی سنتیں ہیں لیکن وہ غیر موقعہ سنت، موقعہ نہیں۔ سنت پڑھنے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ وہ سنت کیا، سنت کا کیا مطلب ہے؟ صحیح سے سنت کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم کس کی سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سنت کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ جی بولو بھائی، جی جی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جی پیر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اس بچے سے میں پوچھ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ منڈے۔ اور پیر کو دوسرا اس کا نام اردو میں کیا ہے؟ سوموار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظیم سے ہر ہفتے میں پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بابا جی ہم تو رمضان شریف کے روزے کھا جاتے ہیں، صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا جی آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت و فیہ بعثت۔ سبحان اللہ۔ پیر کے دن میرا میلاد ہوا، اور پیر کے دن میں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری۔ میلاد کیوں منایا ہے؟ کملی والا آیا ہے۔ میلاد کیوں منایا ہے؟ کیوں منایا ہے؟ سارے بولو میلاد کیوں منایا ہے؟ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نقشبندی سے میلاد میلاد کیوں منایا ہے؟ میلاد کیوں منایا ہے؟ قبلی والا ہے جی قبلی والا۔ اس میں میں اور اضافہ کرنا چاہتا اللہ ہوں، اکبر۔ میلاد کیوں منایا ہے؟
سنت مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ مرحبا. ان لوگوں کو مسئلے کا علم ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے. کہ نہیں، یہ بدعت شدت نہیں ہے بلکہ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت. تو کہا جائے گا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ سنت مصطفیٰ ہے. بولیں میلاد کیوں مناتے ہیں؟ سنت مصطفیٰ ہے. میلاد کیوں مناتے ہیں؟ سنت مصطفیٰ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد مناتے ہیں کیا روزہ رکھ کر آپ نے اپنا میلاد منایا. معلوم ہوا میلاد منانا سنت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ بدعت نہیں ہے، سنت مصطفیٰ ہے. اور پھر شرک بھی نہیں ہے. یہ شرک کو ختم کرتا ہے. عظیم صاحب شرک کو اور توحید کا جھنڈا بلند کرتا ہے. ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ شرک کو ختم کرتے ہیں. شرک کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا میلاد ہوتا ہے؟ نہیں. بولو بابا جی یہ بیٹھے اس بابے کا نام ہے بابا محمد حنیف سے. اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے؟ بولو پوچھو اس سے. اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے؟ نہیں ہے. ماں باپ ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پیدا ہوا ہے؟ نہیں. کسی سے پیدا ہوا ہے؟ نہیں. اس سے کوئی پیدا ہوا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا میلاد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر ہم توحید کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، شرک کو ختم کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے لم یلد اس کا والد نہیں، ولم یولد اولاد نہیں. اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بھی پاک، اولاد سے بھی پاک، اس لیے کہ اس کا میلاد نہیں ہوتا. ہم میلاد منا کر لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شان کے مالک ہونے کے باوجود وہ رب نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں. ان کی اولاد وہ خود بھی ماں باپ والے ہیں، ان کا بھی ماں باپ تھا اور آگے آپ کی بھی اولاد تھی. تو یہ جو میلاد ہے، میلاد منانے سے سنت مصطفیٰ زندہ ہوتی ہے اور میلاد منانے سے شرک اور کفر کا اور اس طرح کی چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور توحید کا جھنڈا بلند ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ میلاد کا معنی پیدائش. اور کیوں مناتے ہیں؟ سنت مصطفیٰ. بولیں کیوں مناتے ہیں؟ سنت مصطفیٰ. سنت مصطفیٰ. دوسری بات، فائدہ کیا ہے؟ آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو فائدے کے لیے کرتے ہیں، نقصان کے لیے تو نہیں کرتے. اب یہ ڈاکٹر عظیم صاحب نے کھیتی باڑی کرتے ہیں تو فائدے کے لیے. آپ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں فائدے کے لیے کرتے ہو یا نقصان کے لیے؟ جی بچے پڑھتے ہیں فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے؟ گھر بناتے ہیں فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے؟ دکان بناتے ہیں فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک لمحے کے لیے کوئی آدمی یہ سوچتا ہے حنیف کہ بھی مجھے نقصان ہو؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ فائدہ سوچتا ہے، نقصان نہیں سوچتا. تو ہم میلاد مناتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ علامہ قسطلانی، علامہ ابن جوزی اور بڑے بڑے محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جس جگہ میلاد منایا جائے پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو پورے سال کے لیے فتنہ فساد سے، لڑائی جھگڑے سے محفوظ کر دیتا ہے.
پورا سال. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص میلاد پہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے. اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے. اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ میلاد کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں, خرچ تو نہیں کیا نا, میلاد کے محفل میں حاضر ہے, یہ بابا حنیف بھی حاضر ہے, یہ وسیم بھی حاضر ہے, یہ بشیر صاحب بھی حاضر ہے, آپ سب حاضر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. داتا صاحب کے جو پیر تھے, پیروں کے پیر وہ تھے حضرت جنید بغدادی. کون تھے؟ حضرت جنید بغدادی. میں نے بغداد شریف میں جا کر حضرت جنید بغدادی کے مزار پہ حاضری دی ہے. 88 میں نے حاضری دی ہے. حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص محفل میلاد میں حاضر ہوتا ہے مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا کرتا ہے. ایمان چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر. 4 فائدے یاد رکھو گے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ پورا سال رحمت نازل ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پورا سال امن عطا کرتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت ایمان عطا کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ 4 فائدے یاد رہیں گے. آپ کو رحمت چاہیے, بولیں جی چاہیے, امن چاہیے, جی چاہیے, رزق میں برکت چاہیے, جی چاہیے, مرتے وقت ایمان چاہیے, خاتمہ بالخیر چاہیے. اگر چاہیے تو میلاد مناؤ. لیکن یہ ضروری نہیں عظیم صاحب کہ آپ میلاد پہ ہزاروں روپے خرچ کریں. اگر کسی کی توفیق نہیں ہے, زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتا, تھوڑے سے پیسے میلاد کی نیت پہ خرچ کرتے تو اس کو میلاد کا ثواب ملتا ہے. ہندوستان میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اور پھر ایک اور محدث گزرے ہیں, ان کا نام ہے شاہ عبدالرحیم. شاہ ولی اللہ سنے ہیں؟ شاہ ولی اللہ, یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, اردو کی کتابوں میں حضرت شاہ ولی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ کے والد تھے شاہ عبدالرحیم. سمجھ رہے ہیں؟ بڑے عاشق رسول تھے. ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پہ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی پہ, بیٹیوں کی شادی پہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں, لیکن جب میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے, سرکار کا میلاد کا دن آتا ہے, بابا آرام سے بیٹھے تو پیسے نکالنے کو دل نہیں چاہتا. جی جیب اجازت نہیں دیتی. فضول خرچی کے لیے تو جیب اجازت دے دیتی ہے, لیکن میلاد کے لیے اجازت, مسجد کے لیے بھی نہیں, مدرسے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. تو حضرت شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں میں ہر سال مختلف قسم کے کھانے پکا کر میلاد شریف پہ تقسیم کرتا تھا. ایک سال گنجائش نہیں تھی, میں نے بھنے ہوئے چنے تھوڑے سے خرید کر کے میلاد شریف کے نام پہ تقسیم کر دی. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ کے سامنے مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے میلاد کے, اور میرے چنے بھی رکھے ہوئے تھے. آپ محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ میرے چنوں پہ ہاتھ پھیر پھیر کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے. معلوم یہ ہوا کہ آقا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ جو کچھ بھی پیش کیا جائے اسے آپ قبول فرما لیتے ہیں. تیسری بات, ہم نیک عمل کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. بشیر کہاں گیا؟ بشیر
ادھر آ جائے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار. جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. مومن کے لیے نیک آدمی کے لیے کیا ہے بولے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے. اور یہ بتاؤ کہ پوری دنیا کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کر نعمت جنت ہے یا نہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نماز پڑھتے ہیں نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے. روزہ رکھتے ہیں نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے. قرآن مجید پڑھتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے. جی حج کرتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے. یہ نیت ہوتی ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا. جنت ایسی نعمت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی قیمتی چیز جنت ہے. مرنے کے بعد جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت حساب کتاب ہوگا تو جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جنت کا مالک اللہ ہے. بشیر جنت کا مالک اللہ ہے اور اللہ جنت اس کو عطا فرمائے گا جو میرے آقا کا غلام ہوگا, جو میرے آقا کا نوکر ہوگا, جو میرے آقا کریم کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا. اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وضو کے لیے پانی پیش کرتے تھے. آپ کے خادم تھے, انہوں نے اپنے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. ان کا نام تھا ربیعہ. کیا نام تھا؟ ربیعہ. یاد رکھو وہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے اپنے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی تھی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وضو کے لیے پانی پیش کرتے تھے. ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا. آپ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ساری کائنات کے لیے اپنے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ربیعہ سل. مشکات شریف کی حدیث ہے. حدیث کی کتاب کا نام ہے مشکات شریف. کیا معنی ہے؟ نام کیا ہے؟ مشکات. یہ حدیث کی کتاب ہے. اس کا ایک چیپٹر ہے بھائی, اس کا ہے ایک چیپٹر باب السجود و فضلہ. اس باب کے اندر, اس چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل. اتنا عرصہ ہوا تو میری خدمت کر رہا ہے, مانگ جو کچھ مانگنا ہے. مانگ کیا مانگنا؟ یہ بہت کام ہے. مانگ جو کچھ مانگنا ہے. سرکار فرما رہے ہیں اس صحابی کو مانگو جو کچھ مانگو. اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر مانگوں گا تو میں اللہ سے مانگوں گا, آپ سے کیوں مانگوں. جیسے آج کل کہتے ہیں نا جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو, کسی بندے سے نہ مانگو. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا صحابی سے سل. اتنا عرصہ ہو گیا تجھے خدمت کرتے ہوئے, مانگو جو کچھ مانگنا ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ جی مجھے پلاٹ دے دیں,
مجھے 10-15 ایکڑ زمین دے دے جی، مجھے سونا دے دے، مجھے چاندی دے دے، مجھے دینار دے دے، مجھے درہم دے دے. صحابی نے یہ نہیں مانگا. بلکہ کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اسألوگا مرافقتک فی الجنہ. جس طرح میں دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، اسی طرح مجھے جنت میں اپنا ساتھی بنا. جنت میں اپنا ساتھی بنا. ایک چیز نہیں مانگی ہو سکتی، 2 چیزیں مانگی. جنت میں ساتھی تو تب بنے گا جب پہلے وہ جنتی بنے. تو 2 چیزیں اس نے مانگی. پیارے مجھے جنتی بھی بنا دے، جنت بھی عطا فرمائے اور جنت میں اپنا ساتھی بھی بنا دے. ایک چیز نہیں مانگی، 2 چیزیں مانگی. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دے سکتے. کچھ جنت سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ جنت سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے کہ ہو سکتی ہے؟ صحابی نے آپ سے جنت مانگی، جنت مانگی، اور دوسرا کیا مانگا؟ ساتھ مانگا. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی مانگو جو کچھ ہے. حضرت ربیہ کو جنت دی یا نہیں دی؟ بولو بھئی. بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ یعطی وانا القاسم. اللہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مجھے عطا کرتا ہے. اللہ مجھے دیتا ہے ساری نعمتیں، اور میں اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرتا ہوں. جس کو چاہیں جنت عطا فرما دے اور جس کو چاہیں جنت سے محروم کر دے. جنازہ آیا، کیا آیا؟ جنازہ آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یہ بہت اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ آیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بڑا برا آدمی تھا، غلط آدمی تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. صحابہ نے عرض کیا پہلے کے لیے کیا واجب ہوئی اور دوسرے کے لیے کیا واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا پہلے کو جنت مل گئی اور دوسرے کو جہنم مل گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جنت عطا فرمائی. ایسی فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. بولو بھئی جنت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں. جنت اتنی قیمتی چیز سرکار نے عطا فرما دی اور پھر سے جنت کے ساتھ ساتھ اپنا ساتھی بھی بنا لیا ان کو. آپ نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی مانگو جو مانگنا چاہتا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اعنی بکثرت السجود، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرو، تم میری مدد کرو. سرکار صحابی سے فرماتے تم میری مدد کرو. اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا ناجائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے مدد کیوں مانگتے؟ ارشاد فرمایا اعنی بکثرت السجود، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرو اور اس سے تم میری بھی مدد کرو.
اللہ اکبر. نماز فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان. میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور کافر کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت صاحب میرا کاروبار نہیں چلتا جی مجھے آپ کوئی تعویذ دے دیں. جب میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی بتاؤ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں تو وہ کہتے ہیں بس کبھی کبھی پڑھتا ہوں. 5 وقت کی نماز میں نہیں پڑھتا کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پیسے بھی کبھی کبھی بھی لیں گے. نماز میں برکت ہے. نماز اللہ کی رحمت ہے. نماز برکت ہے. زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ رزق عطا فرماتا ہے. اس رزق میں برکت ہوتی ہے. مومن کی نشانی کیا ہے؟ نماز ہے. کافر کی نشانی کیا ہے؟ ترک نماز کو نہیں پڑھتا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے ارشاد فرمایا اعنی بکثرت السجود تو میری مدد کر زیادہ سے زیادہ نماز ادا کیا کر. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور رحمت کا معنی یہ ہے کہ آپ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے. اللہ ساری نعمتیں عطا کرتا ہے آپ کو اور آپ ساری کائنات میں اللہ کے نعمتوں کو تقسیم کرتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک انتہائی عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنی علماء بسمی کی میلاد النبی کے زیر اہتمام الحمدللہ رب العالمین بڑی کس کو احتسام سے سرکار مدینہ کی صلاۃ و سلام کا جشن منایا جاتا ہے. سبحان اللہ. جس نے منانا ہے وہ ہاتھ اونچا کر کے کہے سبحان اللہ. بشیر صاحب نے دھاکہ ادا کر دیا کمال کر دیا. جشن میرے مصطفیٰ کا ولادت میرے مصطفیٰ کی بات میرے مصطفیٰ کی اور راز و ریاض کی باتیں میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی حضرات انشاءاللہ تعالی منگل کے دن بروز منگل 12 ربیع الاول شریف الحمدللہ یہ پیغام قبلہ صوفی صاحب کو پوری یونین کونسل کے علماء تک پہنچانا محضر کی ذمہ داری تھی. یہاں بھی پہنچا رہا ہوں. علامہ صفدر سلطانی صاحب موجود ہے الحمدللہ. دیگر علماء کرام مشائخ کرام تشریف فرما ہے. ایک کا نام تو بڑی دیر ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ 10 بجے مکی مسجد محلہ کھائی سے انشاءاللہ تعالیٰ سرکار مدینہ کی صلاۃ و سلام کی ولادت و سعادت کی خوشی میں انشاءاللہ پر وقار ایک جلوس نکالا جائے گا جس کی قیادت پوری یونین کونسل کے علماء اس میں قبلہ صوفی بشیر احمد صاحب نشمن بھی جناب حافظ نبی احمد صاحب دیگر علماء کرام اب آپ تشریف فرما ہوں گے. اور آپ کے لیے الحمدللہ وسیع و عریض ناشتے کا اہتمام ہے. بازار سے ہوتا ہوا اپنی روایتی راستوں کو برقرار رکھتے ہوئے بازار سے ہوتا ہوا آخر پہ میں بھی اختتامی کرنا چاہتا ہوں. آخر پہ بسم غلامان شاہ حسانی نے آپ کے لیے بہت ہی وسیع عریض لنگر کا اہتمام فرمایا ہے جس پہ الحمدللہ تقریباً 30 دیگیں ہیں. الحمدللہ یہ تو جتنی توفیق ہے اتنا ہی ماشاءاللہ. لہذا اس میں تمام احباب شرکت فرمائیے گا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں جس طرح حضرت صاحب کے طرح فرما رہے تھے گھر گھر میلاد منائیں. اپنے گھروں میں بازاروں میں مسجدوں میں گلیوں میں محلوں میں دیہاتوں میں میلاد منائیں. انشاءاللہ تعالیٰ سارا سال اللہ کی برکتوں کا نظر ہوتا رہے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کی میرے خزی عطا فرمائے. ان کا سفر اپنی بارگاہ میں بسم اللہ جی مجھے حکم ہوا وہ بھی میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں جو کہ اس علاقے کے بڑے ہی جس سے نوجوان کو پہچان ملے. میں تو یہ کہوں گا تو الفاظ کم نہیں ہوں گے. پینے کا ہی اگر ہمارے شجر
صاحب دامت برکات عالیہ ان کی صدارت میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے طول و عرض سے انشاءاللہ تعالیٰ علماء کرام خانہ شیر نظام تشریف فرما ہوگے، اس میں بھی تشریف فرما ہوگے. یعنی کل میلاد کی ہی رات ہے، کل 11 ہے، بعد بھی رات ہوگی الحمدللہ. تو اس نعرے کے ساتھ کوئی بندہ خاموش نہ رہے، بزرگ ہو نوجوان ہو ساتھی ہو پیار کرنے والا ہو، کہ آقا کریم علیہ السلام کا میلاد ہم اس نیت سے مناتے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، اولاد میں برکت عطا فرمائے، پریشانیاں دور ہو جائیں اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور راضی ہو کے مرنے کے بعد میرا پروردگار ہمیں جنت عطا فرما دے. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا جس سوہانی گھڑی چمکاتا باغا چاند جس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل وسلم وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وآل بيته النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى سيدنا وسيدنا الشيخ سيدنا ابن عثمان الجويري الله رب داتا بن بخش رحمه الله تعالى
وإلى روح سيدنا وسندنا الشيخ سيد عبد القادر الجيلانی سبحانه رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام سکینہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. آمین. سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کے سینے کو منور فرما. آپ کو اسلام کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام کی محبت عطا فرما. ان کا نقشِ قدم چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے تمام حاضرین، سامعین، سامعات کو اپنے نیک مقاصد کی کامیابی عطا فرما. آپ کی افتخار سے وصیت و نصیحت عطا فرما. اور ان کی تمام مشکلات کو، پریشانی کو دور فرما. اور ان کے تمام آل خانہ کو اپنی رحمتوں برکتوں سے سرفراز فرما. اور کرامت سے ان کے رزق میں وسائل آمدن برکت عطا فرما. اور نصیحت اور تندرستی عطا فرما. اس مسجد کے سلسلے میں ان کی خدمات اور بشیر صاحب کی خدمات اور اپنی بارگاہ اقدس کی شرف قبول عطا فرما. آمین. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے امت مسلموں کو اتحاد عطا فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. کشمیر، فلسطین، بیت المقدس کو آزاد عطا فرما. پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما. امن و سلامتی عطا فرما. اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو ہر قسم کی وبا سے، بلا سے محفوظ فرما. کرونا سے جلد نجات عطا فرما. بیماری سے جلد نجات عطا فرما. یا اللہ پاکستان کے اقتصادی اور معاشی حالات کو درست فرما. یا اللہ غریبوں کی مدد فرما. یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکت فرما. خانوں میں برکت عطا فرما. کارخانوں میں برکت عطا فرما. کھیتوں میں برکت عطا فرما. علم و عمل میں برکت عطا فرما. اخلاص میں برکت عطا فرما. یا اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. جھوٹ فریب سے نجات عطا فرما. یا اللہ ریاکاری سے نجات عطا فرما. اخلاص کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما. ہم سب کی اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا. اپنے ماں باپ کا ادب، احترام اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کو زیادہ حرمین شریفین نصیب فرما. حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرما. انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، حفظ و ریاض کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما. میلاد شریف کے سلسلے میں جلسے، جلوس، سیمینار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی اپنے خصوصی فضل و کرم سے جن حضرات اور خواتین نے دعا کے لیے کہا ان سب کے لیے خواہشات پورا کرے. گنج بخش فیض عالم مظہر علم خدا آپ صلی اللہ خدایا بہت کے خلیفہ تمام کے پر مول ایمان کو رضا فرما. اللہ تبرت کنی والمقبول اور دست فرمان آل رسول. مشکلات میں بے عدد کارہمت المدد یا موسیٰ رفیع اللہ. وگردہ بے بلاد تاک کشتی مدد دنیا ویلد چشتی. یا حنان یا حنان یا دیان یا سبحان یا رحمان. نبی قلوبنا بالإنسان والإيمان والإيمان. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ ونور ذاتہ سیدنا